ظہر کے فرض نماز کے پہلے 4 رکعت اور اشراق کی 4 رکعت پڑھنے سے انسان تو جنت میں جا سکتا ہے. تو میں فیملی وغیرہ اور بہت سارے لوگ دے گا اشراق کی 2 ہی رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اشراق کی 2 رکعت کی کوئی حدیث وغیرہ کچھ؟ تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں، اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے، ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتی پڑھی جائے، چاشت اس کے بعد، اور اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو. ٹھیک، تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2، زیادہ زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 اور 2 مطلب 8. لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے، جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں، تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے، تو آپ 2 کر کے سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے، وقت نہیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. آپ اپنا تعاون، اپنا ڈونیشن ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمنسٹریٹر خواجہ علیم الدین صاحب سے آپ بات کیجئے، ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوں گا. اور ایک بات، ہاں، کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے خواتین کیا کریں طریقہ کار میں، وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی دعوت دیکھیے. ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا. لیکن اگر آپ سوچ لے کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے. یہ بہت اچھی دعوت. مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوں گا. عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں. دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے. ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے. تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے. حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے. تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں. جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت. اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں. اس کام میں دکھاوا، طواف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری. پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا ہے. مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا. جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھے، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے. صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے. مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا. کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا، پہنچائے. یہ ہے مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج میں، جو مجھے بتایا گیا تھا، آج میں ان لوگوں کے سامنے خطاب کرنے والا ہوں جو کچھ نہ کچھ فیلڈ ورک کرتے ہیں یا مدارس میں شاید پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اور دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو، تو ظاہر سی بات ہے، مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے، بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں، اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں۔ اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے ادھر، اور اگر میں تقریری شکل میں لوں، جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا، اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے، اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا، وہ باقی رہ گیا تھا، یہ چیز ہو گئی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے، میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں، اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں، کیونکہ ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جائے سوال، تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں، تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے، یہیں وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں، اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں دنیا میں آ گئے، پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے، تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے۔ تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے، اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا، اسلام، معاشرہ، اور جو جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ یاد رکھیں۔ تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیا کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے، پرٹیکولر نہیں، جنرل ہے پوری بات۔ مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی، وہ جنرل ہے آپ کے اور میرے لیے، مطلب مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئے گا نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی یہ تذکرہ آئے گا اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، وہ بھی دونوں کے لیے۔ اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال، اور وہ ان کے لیے نہیں ہے، تو یہ دونوں کے لیے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں، درس وغیرہ دیتا ہوں، تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کا لیکچر ہے، تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے، مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر، کی نوجوانوں کا لیکچر ہے، میل فیمیل نہیں کہا ہم نے، یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے۔ تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے، نہیں، لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں، مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا، وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی، لیکن لیکچر دونوں کے لیے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے، دونوں مکس۔ پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے، وہ ڈینجر ہے۔ یہ کب آ جاتی نہیں معلوم، ہاں شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا، پھر اس کو جیسے آپ تقریر دے رہے ہو، وسوسہ ڈالو تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے، پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا، میں کام چھوڑ دیتا۔ نہیں، کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے ہیں نا، وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا۔ تو مین دکھاوا شو آف تھا، تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے، یاد رکھ۔ ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں اکڑ نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے، دل کی، کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر ہے۔ تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا، ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے۔ دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گیا، یہاں سے شروع کریں، اب وہ آپ کی بات سنیں گے، اگلی اس کو بولیں گے دیکھو کپڑے غلط، بولیں گے باجی جائیے آپ،
پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی اس کے آتے حرام کپڑے بول کے، اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں کبھی اکیلے میں وقت ملتا یا کبھی وہ پہچان کے تو ان سے نمبر لیتے، فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا، نہیں درست نہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دو، آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرنا۔ کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا، تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو اور ذلیل کر دو، پھر اس کو دعوت دو، کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت، وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح۔ آپ سمجھ رہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیں، جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیں، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے۔ صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے، تو ینگ تھے، ایک دم نوجوان تھے، میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی، تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے، 1997 سمجھا، میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے، ٹھیک ہے، 1997 کی میں بات کر رہا ہوں، کالج یا بی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا، تو تب ٹی شرٹ ہوتے، لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے سمجھا، جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے، نماز چڑھ واپس جاتے، وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی، جائز چیز تھی، ٹھیک ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا پھر میں نے۔ اللہ کے والد لاتے تھے باہر سب، نہیں کیا ہو رہا، لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی، نا اہم کام ہے۔ تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا آپ، فیشن جو حلال اور جائز ہے، اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکا یہ کون ہے، وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں ہے، پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی، اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز کوٹنگز پہ کوٹنگز کوٹنگز پہ کوٹنگز کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے۔ سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، وہ پریشان باجی کی جیسے دکھ رہے، مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا، ٹیچر سے روز مل رہا، ٹیچر سے کھیل رہا، شادی کی میں گیا آپ ٹیچر ملے، ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا، ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے، یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہی ہے، یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے، یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے، شخصیت ایسی نہیں بدل سکتی۔ آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط، غیر شرعی، جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے، شوہر کے لیے الگ ہے، دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے، یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن۔ اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کو، اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی، یاد رکھیے کبھی تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے۔ ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا، لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا، اثر انداز ہوگی نا دعوت دے تو کیا ہوتا، اور یہ تو اتنے مالدار، ان کو کیا سمجھتے ہمارے مسائل کیا ہوتے، ہمارے ایشوز ہم کو معلوم، روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے، فلاں کر رہے، باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ، ان کو ہرٹ بھی ہوگا، دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے، ہاتھ دکھ رہا نہیں، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چھپا لیا، یا پھر گئے اتار کے، پریفریبل ہے۔ میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر، لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کے آگے بڑھیں گے، ٹھیک۔ اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی، آج باجی کو بول دیے انہوں کل پھر ویسی آگے دعوت، کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام، پھر آ گیا، آپ کو سمجھتا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ سے دعا کیجیے ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں، مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت، نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں، پھر کیا کریں گے، اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع، تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا، ارے کل ہوا، اس کے ساس کو پسند ہے وہ فیشن، اس کے شوہر کو پسند ہے وہ، 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے محلے سے، کتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا۔ ہمارے درس میں ہوتا، کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹیاں بیچتے، یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے، پردے پہ بولی، میں کبھی نہیں بولتا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی، یہ آنا ہی ایک اچھی علامت، ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو۔ اچھا دوسرا میری سوچ کیا آتی، نان مسلم بھی ہو سکتی نا، وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے، ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا، نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں، اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں، نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا، آنے دو، بیٹھیں گی، سنیں گی بات، کریں گی، میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں، دوسرے لوگ کرتے، میں نہیں رہتا، میں ہمیشہ بولتا نہیں، سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیٹ اٹ بی، آنے دو اس کو، آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی، میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری، ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا، تو بھی پازیٹیو، تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا، اسی طرح جو ہے مایوس اور ناامید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی، کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے، مایوس بھی نہیں ہونا، ناامید بھی نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ، کیونکہ وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک ایمان لا خالی، ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا خالی، 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، پر ایئر 1 بھی نہیں،
تو کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں ہے، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے مایوس کبھی نہیں ہونا، دعوت دیتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا۔ اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتے ہیں۔ جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں، اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں، اثر ہوتا ہے اس دعوت کا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے۔ ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے، جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا، لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا، اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دے گا، ہے نا، پھر وہ کام کریں گے مجھے اجر ملیں گا، میرے اجر کا اپنی جگہ ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، کتنا مطلب ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے۔ تو ہم یہ سوچ کے کرتے، تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے، ریزن آپ خود ہی عمل پیرا ہے اس پہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں جو انسان دائی ہے اور خود عمل پیرا دعوت پر، اللہ اس کی دعوت کو مقبول کرتا ہے لوگوں، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ۔ اسی طرح جو ہے مدعو کا علم ہونا چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے، دعوت سے مراد اصلاح، دعوت، نان مسلم، مسلم سب ہے اس میں، مطلب کوئی بھی انسان مدعو کا علم ہونا، جیسا مثال کے طور پہ اس کا ایج گروپ، ایجوکیشن لیول کا بھی، اکنامیکل لیول ہوتا ہے نا کبھی، جیسا مثال کے طور پہ ہم نے ایک بار ہمارے ادارے سے خاتون کو بھیج دیا درس کے لیے کہیں، اور وہ خاتون میں جا کے آئے، بعد میں فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں ہم، تو فیڈ بیک یہ آئی کہ انہوں نے جو باتیں کری سمجھی نہیں ان کی۔ اب چونکہ غلطی یہ ہوگی کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جس خاتون کو بھیج دیا، اب وہ ایک مالدار گھرانے سے اور ایک ڈاکٹر لیڈی، اس کو بھیج دیا ایک سلم کے اندر درس لینے کے لیے۔ اب انہوں ویل ٹو ڈو فلاں فلاں لفظ استعمال کرے بیچارے، پوری عورتیں اچھا بول رہے باجی، بہت انگریزی میڈم ہے، بہت اچھا بول رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کا اکنامیکل سٹیٹس نہیں دیکھا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں۔ اور آپ اب جیسے ویل ٹو ڈو لوگوں کا کام ہے آپ کی مدد کرنا، تو اب یہ بول رہے ویل ٹو ڈو کہاں ملیں گے، وہ استطاعت والے لوگ بول دیتے، مالدار لوگ بول دیتے تو کلیئر ہو جاتا، ابھی بول رہے ویل ٹو ڈو فلاں، آپ انگلش بولتے ہیں نا۔ میں نے کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا یا تو ان کو علم دیتے یا تو وہ خود بھاپ لیتا پھر کہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، نہیں تو پھر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو عمر، اکنامیکل سٹیٹس اور سچویشن بھی دیکھیں، آپ کب دعوت دے رہے، کہاں دعوت دے رہے، کیسی دعوت دے رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو ماحول کا علم ہونا چاہیے، یاد رکھیں دعوت دینے کی بہت امپورٹنٹ۔ ماحول مطلب ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، فیشن کیا چل رہے ہیں، کتنے کیا چل رہے ہیں، ایپ کون سے چل رہے جو برائی لا رہے ہیں، اچھائی کیسی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، برائی کیسے سرکولیٹ ہو رہی ہے، یہ سب پارٹ ہے اس کا۔ آپ کو نالج ہونا، کیونکہ ایک دائی اگر یہ چیز کا نالج نہ رکھے تو اس کی دعوت اثر انداز بھی نہیں ہوتی۔ مطلب آپ بات کریں 50 سال پرانی اور وہاں حالت ہے کہ ٹرینڈز کہاں کے کہاں چلے گئے، ہر اس کے اندر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے تو جب آپ بات کریں گے تو لوگ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ، ارے 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 آپ سمجھ، اور کوشش کریں وہ زبان میں بات کریں جو لوگ سمجھتے ہو، مطلب ٹائپ آف لینگویج نہیں، کوالٹی آف لینگویج۔ ایک ٹائپ آف لینگویج ہوتی ہے اردو، ہندی، فلاں ٹائپ نہیں بول رہا ہوں میں، کوالٹی آف لینگویج، جو زبان سمجھی جاتی ہے وہ زبان بولیے۔ پتا چلا آپ بول رہے ہیں اردو، وہ اردو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنریاں کھولنا پڑیں گی، اور آپ کے پاس جو اردو چلتی والا اردو ہے، سمجھ رہے آپ، وہی اردو میں بولیے۔ چونکہ، چنانچہ، کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، خاموخواہ ہے نا، کیا کون بولتا ہے چونکہ چنانچہ، گیا وہ زمانہ بولنے کا۔ ابھی تو وہ ہندوستانی بولتے ہیں، اس ہندوستانی بھی کہ اس کو ایک دم باٹم بولوں میں لینگویج، اس میں تو یہ ہے فلموں کی زبان، ابھی جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ وہ لینگویج ہے جو فلموں میں چلتی ہے، یاد رکھ۔ ہندی بھارتی بولتے ہیں اس کو، ہندوستانی بول سکتے ہیں، اردو نہیں ہے یہ۔ اس میں ٹاپ بھی اردو کا حصہ بن گیا۔ آپ کون ایسا A1 چیز لایا اپنے، A1 کہاں اردو کا، لیکن اب بن گیا سگنل اردو کا لفظ۔ ریلوے اردو میں ریلوے اسٹیشن کیا بولتا ہے، نہیں ہے اب ریلوے اسٹیشن ہی ہے، وہ یہ اردو ہو گئی اب۔ آپ سمجھ رہے نا بات کو میری، تو یہی بولنا چاہیے جو چلن میں ہے، ماسس جو لینگویج بولتی ہے۔ تو ماحول کا علم ہو، فتنوں کا علم ہو، ٹرینڈز کا علم ہو، لینگویج آپ کی ایک دم آسان والی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا اور نالج کو ایکوائر کرتے رہنا۔ احتساب کیا ہوا، کیسا کیا، صحیح تھا کیا، اب اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے کیا، ایک لیکچر بنایا اس کو اور کچھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ڈیلیور کروں گی تو فلاں ہے، لکھ کر نکالنا، دیکھنا، یہ اس طرح سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نالج کو اپگریڈ کرتے رہنا، ہمیشہ احتساب بولتے نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولیں، خود ہی اکاؤنٹس کرنا یا اپنا جو ہے چیک کرنا کہ میں نے کیا کیا، وہ ضروری ہے، اور نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے جو ہمیشہ تیار رہنا، ہمیشہ کسی نے آ کے بول دیا باجی آپ سے غلطی ہوئی ہوں گی بولنا، اب آگے ڈسکس کرتے ہوئی نہیں ہوئی، پہلے تو میں نے قبول ہی کر لیا، ہاں ہو گئی، ہوتی نہیں ہم سے، چلو ہوئی باجی بولنا، ہاں ہوئی، پھر ڈسکس کریں گے، ہاں کیا ہوئی اب بتائیے والا، تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے غلطیاں، پھر ان کو بولنا نہیں ویسا نہیں بولا تھا میں نے، ایسا تھا، پھر وہ بولیں گے آپ کو سوری، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوری بولو میرے کو، آپ نہیں کریں، نہیں وہ خود بنا رہے ہم سے غلطی ہوگی، سمجھا۔ تو ان سے کوئی بھی غلطی آپ کے لائے، اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا، کہ میری غلطی مجھے بتائی جائیں گی اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، میری غلطی میرے سامنے آئیں گی میں چینج کر لوں، یہ ایٹیٹیوڈ سے کام کریں گے انشاءاللہ
تو اللہ جو ہے کام میں انشاءاللہ بہت برکت دے. تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو نصیحت کے طور پہ تھے کہ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں یا یہ چیزوں کو کریں. دیکھیے اب چند باتیں جو ہماری باقی تھی وہ لے لیتا ہوں، پھر اور کوشچنس لیتا ہوں آپ کی. اب دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب سب باتیں خواتین کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوگا. عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا، ایک تو وہ تھا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آج بھی کہا جا رہا مسجد اور اجتماع میں اور مطلب عیدگاہ میں نہ آئے، اور وہاں انہوں نے مکمل اجازت دی مہینوں اور کئی مہینوں گھر سے دور جانے کی عورت کو بغیر ولی کے اپنے. سمجھ رہے بات؟ دعوت کے نام پر. اور ایسی جگہ دعوت دے رہے جہاں کی وہ زبان بھی نہیں جانتے اور نہ اسی کو زبان جانتے جس زبان میں ان سے کمیونیکیٹ کرے. اس سے بہتر تھا اپنے علاقے میں رہ کے علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے آس پاس کے. لیکن بہر یہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے خواتین کے کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہوں میں، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. تو اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا، اگر کوئی خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا ہوگا؟ اس کی دعوت کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے والدین، سمجھ رہے ہیں، ان سے سپورٹ بھی لیں گے، ان میں کام بھی کریں گے. اس کے دیگر گھر والے، اس کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کے شہر اور بستی والے لوگ، وہ محلہ کاؤنٹی شہر جو بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے شہر ایسے ہوتے ہیں کہ شہر محلہ اور شہر ایک ہی ہو جاتے ہیں. ایک مسجد رہتی، چھوٹا سا علاقہ رہتا ہے. تو بڑے بڑے شہر رہتے تو اپنا محلہ اپنا. یہ آپ کا دائرہ ہے. ایک شادی شدہ اگر خاتون ہو تو اس کے لیے والدین نہیں آئیں گے، پہلے اس کا آپ شوہر آ جائیں گا، ریپلیس ہو جائیں گے. جیسے یہاں دعوت میں والدین سے پوچھنا ہے، ان سے مدد لینا، ان کی اجازت، یہاں شوہر آ جائیں گے. شوہر آ گیا، شوہر کے بعد اس کے گھر والے، شوہر کے گھر والے اب جہاں رہتی ہو، اس کے بعد اس کا میکا، مطلب وہاں جو کام چل رہا تھا جو کرتے آئی وہاں سے ہی آپ شروع کیا تو وہاں بھی کریں گے نا، اس کے نزدیک وہاں. پھر اس کے بعد اس کے دیگر رشتے دار جو میکے سے ریلیٹڈ ہے. ابھی شوہر کے گھر والے تو ہو گئے ماشاءاللہ، کیا اس کا بستی، محلہ اور شہر. یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا. مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا، آپ کا گھر کا کیا ہے؟ کیا گھر سے بات میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے، ایٹ لیسٹ اس کی فیملی تو دیکھیں گے نا لوگ آپ. اگر میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے تو آپ سب ملنا چاہیں گے نا، انہوں کیا کیا عمل میں لا رہے ہیں. تو پتا چلا انہوں تو آئی فائی اور شوہر بڑی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے جس یہ ہو گیا. لیکن کو بولیں گے آپ کی بہن، تو میں بولوں گا بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ بہن میں سب پہ ڈیپینڈ ہے، تو شاید میرے کنٹرول میں معاملہ نہ ہو. لیکن جو میرے بیوی ہے تو میں اس تک بول سکتا ہوں. تو اپنا جو ہے گھر کے اندر بھی ظاہر سے کام ہے. پھر اس کے بعد دائرے کار آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے. اب ایک بات جو سوال بھی آیا تھا اور اس جواب اور دوسری چیز بھی اس کے اندر، عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت. سمجھو میں نے یا میری والدہ نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری تربیت کر دی، کافی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں. سمجھ چونکہ ان کا دائرہ کرتا نا، ایک لمیٹیشن سے ایک عورت، اس لمیٹیشن میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی. اولاد تو عورت کی دائرے کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد ہے. جس سے ماں کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی پرورش میں، ہے نا. تو ڈائریکٹ ہے. تو اگر کوئی خاتون صرف بچوں کی اچھی تربیت ہی کر دے تو یہ خود دعوت ہے کہ اتنے اچھے انڈیویجول سماج کو اتنے اچھے لوگ اس نے دے دی جو سماج کو، چلو کچھ خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے لیکن سماج میں شر نہیں پھیلا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا کہ ان کے بچے کبھی لڑے نہیں پوری زندگی، ہمیشہ ادب اخلاق میں. یہ خود ایک دعوت. تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں شادی ہو گیا، پہلے تو وہ دعوت کرتے تھے کام، شادی ہو گئی شوہر کچھ نہیں کرنے دے رہے، تاس نہیں. مت سوچو اس کے بعد. ابھی آپ کا دعوت کا کیا بولو جس کو بولیں گے جن پہ کی جا رہی مدعو چینج کر دیجئے، باہر والوں سے بچوں پر، باہر والوں سے شوہر پر. یہی آپ کا دائرے کا. اس میں تو کوئی روک سکتا آپ کو کہ بہو بیٹے تم اپنے شوہر کو دعوت نہیں دے سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے؟ کوئی نہیں روکے گا. بلکہ آپ نہ کرے تو سوال ہوگا آپ نے ان میں کیوں نہیں کیا. بہت جانے کی باتیں کرے آپ دنیا بھر میں نا. تو آپ کا کچھ بھی اگر بچوں کی تربیت بھی ہو جائے آپ سکسیسفل ہیں. کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ دیکھیں گے ایسی واقعات نہیں ملتی کہ وہ کہیں سفر کر کے کی دعوت کے لیے، ایسی واقعات نہیں ملتی کہ غیر مسلم علاقوں میں جا کے انہوں نے دعوت دی، نہیں ملتے. لیکن آپ اپنے علاقے کے حد تک میں کہہ رہا ہوں سب کام کر سکتے ہیں. تو کیا انہوں نے اسلام پہ عمل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان کو اپنے زندگی تحت پھیلاتے رہے جیسے ان کو موقع جب موقع ملا. بس یہ تو دعوت تھی نا. مطلب دعوت کے لیے بچوں کی تربیت بھی دعوت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والوں کی اصلاح بھی دعوت ہے. تو آپ اپنے گھر میں آنے والی کام والی سے لے کر جس سے آپ سبزی خرید رہے، اگر مسلمان نان مسلم ہے تو دعوت، مسلم ہے تو اصلاح، ہے نا. ہر کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو، یہ کیا کرا کرو، وہ فلاں کرو، بچوں ایسا کرو. اچھا دعوت کا دائرہ کار بڑھانا ہے، آس پاس کے محلے کے بچوں کو انفلوئنس کرو. آپ کے بچوں کے ذریعے ان بچوں کو بھی اپنے گھر بلاؤ. مطلب آپ جا نہیں سکتے تو آپ کے گھر آنے سے تو کوئی چھوٹے بچوں کو تو پردے کا مسئلہ نہیں. تو دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائے گا، نکالتا چلا جائے. لیکن اگر آپ سوچ لیں کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے دوسروں کو آپ بلا سکتے. یہ بہت اچھی دعوت، بہت فائدہ ہوتا ہے.
ہم لوگ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہر مہینے 2 مہینے میں بچوں کا فٹ بال میچ رکھتے پورے محلے کے بچوں کا. اب آؤ کھانا بھی فٹ بال میچ بھی کھیلو اوپر اور ساتھ میں اب سمجھے نا اپنا کام بھی ہوتا. بچوں سے بات ہو جاتی اسی بہانے. جو لوگ اپنی دعوت سے اتفاق نہیں بھی رکھتے تو بچوں کو گھر بھیجنے چکے آج کل شہر میں جگہ کم ہوتی پھر فٹ بال فری مل رہا کھانا رہتا اس کے بعد آ جاتے لوگ اسی بہانے. گھر والے بھی اپنا کام سمجھ رہے آپ. تو نہ جا سکتے تو بلا سکتے ہیں بلا نہیں سکتے تو جو آتے ہیں ان پہ دعوت کرو. تو راستے بہت یاد رکھیے طریقے کا لیکن ایک جیسا نہیں آتا. اب خواتین کا طریقہ کیا کار ہوں یاد رکھیے. تذکیر اور تبلیغ کے معاملے میں یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خواتین کیا کرے طریقہ کار میں وہ تبلیغ کا کام کریں لوگوں کو بتائے حق کیا ہے اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں مطلب تبلیغ کرتے رہے حق کیا ہے بتائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا یہ بھی دعوت. سمجھ رہے آپ. اچھا یہ مصائب ضروری نہیں آپ کی وجہ سے آئے ضروری نہیں آپ کی دعوت کی وجہ سے آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں لوگ دعوت دے رہے ہیں والد ہے بھائی ہے شوہر ہے فلاں ہے جن کو تکلیف آ گئی کسی وجہ سے اس پہ صبر کرنا بھی دعوت. کئی صحابیات دیکھیے آپ انہوں نے دعوت سیدھے نہیں دی لیکن آنے والی دعوت پہ صرف صبر کیا یہ بھی دعوت ہے ان کی. اسماء رضی اللہ عنہا کے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے. تو یہاں ابو جہل آیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم تھا پورا مشن کیا تھا بلکہ یہ تو بعد میں جا کر توشہ بھی دیا کرتی تھی. معلوم ہے آپ کو پورا واقعہ انہوں نے نہیں بتایا جبکہ روایت میں تھا اس نے بہت زیادہ زور سے چماٹا مارا تھا ان کے منہ پر اور چھوٹی تھی عمر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے سالی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے لیکن مائی عائشہ اور ان کی دونوں کی والدہ الگ الگ ہے یاد رکھیں. دوسری بہن تھی مطلب والد کی وجہ سے سگا ہی ہوتا رشتہ یہاں پر سوتیلا بولتے اس کو لیکن دوسری والدہ سے تھی. نہیں بولا انہوں نے کوئی ڈسکلوز نہیں ہوا حالانکہ عمر بہت چھوٹی تھی اور خاموشی سے کئی دنوں تک لے کر اس راستے سے جا کر کھانا غار میں دے کر آتی تھی جہاں آپ چھپے تھے پھر اس کے بعد آپ نکل گئے. بہرحال تو یہ بھی دعوت سمجھ گئے آپ یہ بھی دعوت ہے. اس کے بعد اب بچوں کا تو میں نے ذریعہ رکھ دیا آپ کو دعوت کا پہلا کہ گھر میں تربیت بھی دعوت. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے. آپ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں آپ غیر شادی شدہ ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہوا سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ خرچ کیجیے آپ کا پیسہ کمایا ہوا وراثت سے ملا ہوا شوہر جو آپ کو دیتا ہے پاکٹ منی سیونگز جو آپ کر لیتے کسی ذریعے سے انکم ہے آپ کی کوئی بزنس کرتے ہیں آپ خرچ کیجیے. یہ بھی دعوت ہے یہ بھی طریقہ کار ہے کئی طریقوں میں. اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا مطلب کسی کو دین بتانے یا دین بتایا گیا اس کے سے آپ کو تکلیف آئی یا ان کو آئی جس کے سے آپ کو بھی ہل چل کرنا پڑا یہ بھی دعوت. آپ سمجھ اس کو کوئی نہیں بولیں گے دعوت نہیں ہے کہ بھائی شوہر نے دعوت دیا بیوی کو تکلیف آ جائے نہیں یہ بھی دعوت ہے کیونکہ آپ بھی پارٹیسپیشن تھے آپ بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ آپ کرتے رہو جو بھی تکلیف آئیں گے ہم برداشت. اسی طرح جو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کرنا یہ بھی دعوت. سمجھ لو کوئی آدمی ایسے ایک لڑکی ایسے گھر میں تھی والدہ نے موقع نہیں دیا ٹھیک شادی ہو کے چلے گی گھر والے موقع نہیں دیا ٹھیک ہے بچوں کو تو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا آپ کی یہ آپ کا میدان ہے یہ آپ کا میدان ہے ادر. اسی طرح جو ہے جن پر وہ اثر انداز ہوتی ہے ان لوگوں پر اثر ڈال کے دعوت کرنا مطلب کہیں نہیں گئی کچھ نہیں ہوا لیکن گھر میں کوئی تو ملنے آتا ہوں گا نا چچا ماموں سگے بھانجے بھتیجے بھائی ان پہ اثر رکھتے ہیں آپ یاد رکھتے تو آپ کے اثر کا آپ یوز کیجیے. اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ مس یوز کرتے ہیں انفلوئنس کر کے رسومات کراتے خرافات کراتے پیسوں کے ڈیمانڈ کرتے وغیرہ نہیں اس انفلوئنس کے اثر کو صحیح انداز سے ڈالیے اور انداز سے ڈال کر آپ لوگوں کو حق تک پہنچائیے. اور یہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ بڑے بڑے حاکموں کے حکم اور فرمان اور علماء کی تقریریں مفتیان کے فتوے جو اثر نہیں کرتے وہ عورت کے آنسو وہ اثر انسان پر کر جاتے ہیں. کسی بھی ناطے سے یاد رکھیں کسی بھی ناطے سے آپ اگر ایک مرد کو دیکھیں گے تو آپ سے انفلوئنس ہی رہتا ہے. آپ کا بھائی دیکھیے آپ سے انفلوئنس رہیں گا ہمیشہ. کئی بار ہوتا ہے کہ بڑی بہنوں کی وجہ سے بھائی شادی تک نہیں کرتے اپنے بچوں کی تو پھوپھی ہوتی ہے رشتے میں یعنی ہمارے باجی آئیں گے تو کریں گے اتنا انفلوئنس ہے. دیکھیے آپ کا آج بھی اگر اس انفلوئنس کو آپ یہ کرے کہ تمہاری بیوی ایسا کر رہی تو جھگڑا کریں گے اس انفلوئنس کو ایسا یوز کرے کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی میں یہ خصوصیت ہے موقع دو اس کو باہر جا کے کام کرنے. یہ رائٹ انفلوئنس ہے نا آپ کا. بہن ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے ماں ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے بچوں پر کہ رو کے بس بہووں کی شکایت ہی کر رہے لیکن وہاں اس کی خوبیاں بھی کبھی ہنس ہنس کے بتائے اور اس کو موقع دے اپنے آپ کو پیش کرنے کا. بڑی چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا جن پر آپ اثر انداز ہوتے ہیں ان پر آپ کام کریں. یہ بھی آپ کی کیا ہے زبردست دعوت ہے. تو مرد کا ہو سکتا مشن ہو باہر جا کر کرنے کا آپ گھر میں رہ کر یہ تمام کام میں سمجھتا ہوں بخوبی بہت اچھے انداز سے بہرحال کر سکتے. یاد رکھیے اور بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھی ان صلاحیتوں سے آپ اپنے شوہر کو تو انفلوئنس کر سکتے کسی بھی لحاظ. دوسرا اپنے بچوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیویلی انفلوئنس کر سکتی ہے دو شخصیات. اور شروعات میں زندگی کی نہ بھی ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے بھائی اچھوں کو بڑھاپے میں تو ہر کام بیوی سے پوچھ کے ہوتا ماشاءاللہ. دیکھیے گھر میں دیکھ لیجیے امی سے پوچھ کے ابا کچھ نہیں کرتے دادی ابھی بھی زندہ ہے دادا ہے تو دادا پہ اثر وہی رہتا چلو اٹھو بولے دادا اٹھ جاتے باقی کسی سے نہیں اٹھتے ہو ہے نا ہوتا ہی ہے. تو ہیویلی انفلوئنس ہوتے ہیں تو اس انفلوئنس کا
बेनिफिशियल यूज कीजिए, आप लोगों को तैयार कीजिए, तो ये भी सारी चीजें आप दावत। इंशाल्लाह इस पे आपके कुछ सवाल है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एरिया में बहुत अच्छा दावती काम होता है, लेकिन जब हमारे पड़ोस या किसी मतलब एरिया में कहीं बुलाने जाते हैं घरे घर, यहाँ पर इज्तिमा है यहाँ पर आइए बोले तो नहीं, कौन पहले ये पूछते कि कौन सी जमात से है, सलफी है कि नहीं वो सुन्नी जमात से है। अगर आप सलफी है तो हमारे को नाको बुलाओ नहीं आते, हमें आपकी कुरान अलग हमारी कुरान अलग है, ऐसा बोल के ये करते। तो ये लोगों को कैसा दावत देना? देखिए ऐसा हम हर जगह होता है कि लोगों का कुछ ना कुछ तंजीमों और जमातों से एफिलिएशन होता है, ताल्लुक होता है, जुड़ाव होता है, मेंबरशिप होती है, क्या क्या बोल सकते हैं। तो बट नेचुरल है कि वो चाहेंगे कि जो भी काम वो करे वो उनसे मुताल्लिक हो, रिलेटेड हो, वैसा अनरिलेटेड काम ना करे। तो आप ऐसी जगह क्या कीजिए, हिकमत से उनको दावत दे के ये कहिए आप यहाँ भी आकर एक बार काम देखिए बोलना, वहां तो आप हमेशा जाते हैं, आप समझिए बात, आप कभी आके हमारे पास भी देख लीजिए बोलना एक बार काम, आप वहां तो जाते हैं। वो आपसे अगर डिमांड करे कि आप फिर आगे कभी हमारे पास भी देखिए, तो आप भी कभी दावत की नुक्ते नज़र से वहां चले जाइए, बोला आके मैं सुनूंगी, और फिर सवाल खड़े कीजिए उसके बारे में जो आपने सुना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, इसकी क्या दलील है, उसके कैसे साबित है, फुला है। देखिए मोमिन के लिए तो हर चीज से वो बेनिफिट लेता और फायदे उठाता है, तो ये है। तो आप इस तरह से कीजिए, उनको बोलिए ठीक है हमारा ये जो फुला है, हम जो है फुला जमात से, आप ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए एक बार आइए, जियारत कीजिए, विजिट करके जाइए, आपको लगा बेहतर है तो कीजिए वो। दूसरा तुम्हारा कुरान अलग हमारा कुरान अलग, वो इस माने में बोलते हैं आमतौर से लोग, तर्जुमे को लोग कुरान समझते तो बोलते तुम्हारा तर्जुमा अलग हमारा तर्जुमा अलग, तो कुरान अलग नहीं होता, तर्जुमा अलग। तो ऐसे लोगों को आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कुछ नॉलेजेबल बुक्स दीजिए जो घर में वो पढ़ते रहे, ना भी आए। अच्छा बोला अहमद ये किताब पढ़ो, नॉलेज जब बढ़ेंगे ना तो ये मसाइल सब हल हो जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देख रहा हूँ पूरे दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम खातून बस्ती माशाल्लाह, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग, ये मैंने देखा माशाल्लाह एक चलन बन चुका है वर्ड टू वर्ड कुरान की सीखने और समझने का। अल्लाह रहम करे, अजर दे उन लोगों को जो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो आप देखिए एक खातून ने ये काम शुरू किया, उसके एक जहन की सोच थी, उसने एक इदारा डाला। ठीक है, डिटेल्स में हम नहीं जाते इसलिए कि बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस रहता, लेकिन आज वो काम पूरे दुनिया में आपको नजर आता है, एक पर्टिकुलर नाम से नजर आता है, या नाम ना भी तो ये एक सिलसिला चल पड़ा, हर खातून कुरान को सीखना चाह रही। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल है। तो आप क्या कीजिए, बोलना चलो इस पे मत आओ कुरान ही समझेंगे, चलो कुरान ने कुरान का वर्ड टू वर्ड में तो क्या कोई तब्दीली करेंगे, बोला तुम ही सीखने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आप शुरुआत की, जैसे हल्के बनाई। और मैंने देखा खवातीन ऐसे सवालात बहुत कम करती बनिस्बत मर्दों के, तो समझो 100 खातून को आप दावत देंगे तो 10 होंगी जो आपको ये बोलेंगी माशाल्लाह 90% को आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं, उसमें से 40-50 आएंगी भी। जैसा मैं बोलता हूँ दावे से, अगर कोई खातून का प्रोग्राम यहाँ रख दी जाए, मैं कौन हूँ उससे बेपरवाह होकर 1000-2000 खातून ऐसी जमा हो जाएंगे, और ये प्रोग्राम अगर मर्दों में रखे तो 300 से 400 जमा करना मुश्किल हो जाएगा। आप समझे बात, तो बहुत कम होते हैं। तो उनको हिकमत से ले, ये मत बोले तुम गलत है हम सही, हमारा फलाना ने वैसा, आप बोले ठीक है, तो उनको आप दावत दीजिए, आके एक बार देखिए, चेक तो कीजिए, ना तो फिर कुछ किताबें वगैरह दे दीजिए, कुछ तकरीरें वगैरह सुनते हैं इन्फ्लुएंस से किसी से तो वो दे दीजिए, या फिर बोलिए पूछिए बोलना उनसे क्या कुरान को समझना गलत है क्या, ऐसा कुछ करके हिकमतन आप दावत देते रहिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह वो सही बात को समझने और सुनने लगेंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल आया कि खातून जो मैंने पॉइंट्स कहे तो ठीक है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो कैसा करेंगे। तो ये मैं मर्दों से गुजारिश करूंगा जो मेरी बात को सुनेंगे, खवातीन के लिए बेहद जरूरी है कि घर में फैमिली सपोर्ट हो। पहला जब वो बेटी होती है तो बाप की तरफ से उसको सपोर्ट हो इस काम के लिए, दूसरा जब वो बीवी होती तो शौहर की तरफ से सपोर्ट हो इस काम के लिए, तीसरा अगर शादीशुदा नहीं भी है तो अगर बहन हो किसी की तो भाई की तरफ सपोर्ट जरूरी है, चौथा अगर वो किसी की बेटी है तो बाप की तरफ से उसको सपोर्ट की जरूरत है। हर एतबार से याद रखिए उसको सपोर्ट, मतलब माँ है माफ करना, तो उसको बेटे की तरफ सपोर्ट की जरूरत है कि बेटा जो उसकी सपोर्ट करे। तो हर एतबार से एक मर्द का काम है कि वो कम्युनिटी की खवातीन को सपोर्ट करे दावत इस्लाम में, लेकिन इंशाल्लाह उनके दायरे कार क्या होंगे आगे मैं रखूंगा, तो वो भी हमको समझना जरूरी है। तो कभी ऐसा होता है कि अगर दायरे कार ना बताया जाए, जैसा हमारे पास एक ग्रुप है वो क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, उनके पास लोग निकलते हैं दीन की दावत के लिए, तो सेम तर्ज पे वो औरतों को भी निकाल दे रहे हैं। मतलब एक औरत हमारे शहर से निकल रही दिल्ली जा रही, दिल्ली जाके दावत का काम कर रही है और पड़ोस में दावत नहीं दे रही लेकिन किसी औरत को, लेकिन दिल्ली जाके दे रही है। अब तो हद हो गई, अब कहाँ जा रहे मालूम, इंडोनेशिया मलेशिया। मेरे को एक ताज्जुब हो रहा, इनको बराबर से उर्दू बोलना नहीं आती, इंग्लिश तो आती ही नहीं, इंडोनेशिया मलेशिया में किसको दावत देंगे जाकर, खाना खाने के अलावा और क्या काम करेंगे। बेसिक क्वेश्चन आ रहा है जहन में, ना हमको इंडोनेशियन भाषा आती उनकी लैंग्वेज, ना हमको मलय आती, तो ये वहां जाकर दावत किसको देंगे। मतलब आप समझ में बोलना जो चाह रहा, ताज्जुब की बात, आप अपने समाज अपने माहौल में देना। तो लोगों ने क्या किया फिर, देखिए ये भी मिसगाइडेंस इसलिए हुआ कि उनको कंप्लीटली दबाया गया। अच्छा ये वो जमात है जो मस्जिद में औरतों का आने को फितना बोलती है,
اور عورتوں کو ٹرینوں میں سوار کر کے 40-40 دن 2-2 مہینے اور 4-4 مہینے روانہ کر دے رہے. اب مطلب ٹرین میں سارے شریف بھرے ہوئے, مسجدوں میں پورے گنڈے لچے موالی رہتے, اس لیے وہاں جانا فتنہ ہے, شر ہے, اس لیے مسجد میں عورت نہیں جانا چاہیے. لیکن یہاں دعوت تبلیغ کے نام پہ وہ شہر سے شہر اکیلے. میں نے کہا اکیلے کیسے گھوم سکتے؟ تو نہیں بولے ہاں بس اس کا طریقہ ہے. کیا طریقہ معلوم آپ کو؟ وہ ٹرین میں جب سوار ہوتے نا تو ایک آدھ ان کے پاس گائیڈ رہتا ہے, 1-2 لوگ, ان کو بھائی بنا لیتے. یہ منہ بولا رشتہ تھوڑی چلتا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا. کسی کو آپ بھائی بولتے تو بھائی بن گیا سفر چالو, بیٹا بولتی بیٹا بن گیا سفر چالو, ایسے تھوڑی ہوتا. تو سفر تو ہوتا ہی نہیں. تو سفر جو ہوتا نہیں بغیر محرم کے وہ کروا رہے ہیں وہ, لیکن مسجد آنے نہیں دیتے فتنے کے ڈر سے. وہ انٹرنیشنل لوگوں کو بھیج رہے عورتوں کو, لیکن اپنے گھر کے اطراف میں دعوت دینے کے لیے ممانعت کرتے ہیں. وہ عورتیں دین کے درس لے, دین کا علم حاصل لے, قرآن تو کہتے تم سمجھ نہیں سکتی ہو, لیکن اب دعوت و تبلیغ کے لیے وہ دنیا گھوم سکتی. یہ بھی ایک عجیب قسم کی گمراہی ہے. سوچیے نا, پڑوس میں آپ بولے عیدگاہ نہیں آ سکتی, فتنہ ہے, مسجد نہیں آ سکتی, لیکن آپ بول رہے ملیشیا جا سکتی, انڈونیشیا جا سکتی, پتہ نہیں کہاں بھیج دے رہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس کا ایک دائرے کار بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے. جو سوال آیا تھا وہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کا سپورٹ بہت ضروری ہے ایک عورت کو. اور یہ اتنا فطری ہے, معلوم آپ کو, اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا تو ہوا کو بنایا, اتنا فطری ہے. مطلب یہ دونوں لوگوں کا سپورٹ ایک دوسرے کے لیے رہیں گا تو ہی چلیں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ اتنا امپورٹنٹ, بہت اہم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو خواتین کے لیے مردوں کو میں اپیل کروں گا وہ اپنے گھر میں دینی ماحول کو بنائیں اور اپنے بچیوں کو جو جائز طریقے سے وہ کام کر سکتے ان تمام طریقوں کو یا تمام طریقوں کو اختیار کرنے کی بہرحال اجازت ہے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ نفل ہے دعوت, اس وجہ سے میں یہاں سے خاص نہیں گئی. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے, کسی کے پاس آپ جاتے ہیں, تو دینے میں کوئی حرج نہیں. جیسا آپ کا سوال تھا کہ اب ڈائریکٹ دینے میں بہت مشکل ہوتا, کبھی سمجھ میں نہیں آتا کیسی بات کرے, حالانکہ اشارتاً آپ بتاتے ہیں. تو دیکھیے آپ جو بھی دین کی اچھائی ہے ان کے سامنے پیش کریں, دعوت ہی ہے. پرٹیکولر جانا کہ کوئی آتے بولنا دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ, تم جہنم میں جائیں گے فلاں فلاں فلاں, چلو اللہ میرا کام تو ہو گیا چلو نکل گئے, یہ مانا نہیں ہے. ایسا کریں گے تو کل سے تو آئیں گا بھی نہیں, اور بلکہ جا کے آج کل خواتین ایسے کہ یہ لوگ تو ایسا کرتے بول دیں گے. سمجھا؟ کمانا ہے کہ اشارے کناروں میں کبھی موقع ملنے پر کھل کر, کبھی موقع ملنے پر فلاں, آپ ان کو بات بتاتے رہے, آج ایک بات کل دوسری بات پرسوں تیسری بات چوتھی, تو زیادہ آپ حجت قائم کریں نا اس پر. اگر کوئی نان مسلم اگر اذان بھی سنتا ہو چلا جاتا ہے, روزے قیامت اس سے پوچھ ہونے والی ہے, وہ تو سنتا رہا, تو نے کبھی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس چیز کو؟ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ کی جو استطاعت میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے رہے, ایک بار میں نہیں, 2 بار بھی نہیں, جتنے بار بھی کر سکتے ہیں. راہ پکڑ کا معاملہ تو ظاہر سے آپ ٹچ کر رہے ہیں نا, تو یہاں پکڑ کہاں رہے, یہاں کوئی ایک دم جس کو بولیں گے دن اور رات ساتھ رہے اور ایک بار بھی ٹچ نہیں کیا کبھی سا, وہ بولیں گے ہم کی پکڑ آئیں گی. کچھ تو تمہارا کام تھا کہ اللہ نے تم کو الحمدللہ مسلمان بنایا, تم ان کو کچھ نصیحت کرتے واز کرتے, وہ اس سینس میں یاد رکھتے. میں دعوتی کام کے لیے جاتی ہوں اور میرے شوہر روکتے ہیں, اور میں پھر بھی ان کو پیچھے چھوڑ کر جاتی ہوں. کیا یہ صحیح کر رہی ہوں؟ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا, پھر بھی ان کے روکنے سے میں کمزور پڑ جاتی ہوں. تو کیا یہ مناسبت ہے کہ میں جاؤں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ شوہر دعوتی کام کے لیے پسند نہیں کرتے جانا. بہن کا سوال ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں. میں یہی ریکمینڈ کروں گا آپ نہ جائیں, آپ نہ جائیں, کیونکہ وہ آپ کو نماز سے روک رہے ہیں نہیں, فرائض سے نہیں روک, روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں, فرض روزے نہیں, وہ آپ کو اگر فرائض سے نہیں روکتے تو انہوں نے آپ کو آزادی دے دی پوری. اس کے بعد کی چیزیں سب نوافل میں کاؤنٹ ہوں گی, چاہے جتنا بھی ہو. سمجھے نا, نوافل, فرض و نفل کے علاوہ تیسری کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے, سب نفل میں آ گیا. فرائض ہو گئے تو پھر سب نفل میں آ گیا. اگر وہ شرک کا حکم نہیں دیتے, مطلب توحید سے آپ کو نہیں روکتے, نماز سے نہیں روکتے, فرض روزے سے نہیں روکتے, زکات رس سے نہیں روکتے, تو اس کا مطلب دیگر چیزوں میں آپ نے اطاعت فرمانبرداری ان کی کرنا چاہیے. یاد رکھیے گو آپ کو شوق. انشاءاللہ اگلے پوائنٹ میں وہ آپ کا کور ہو جائے گا کہ جو عورت مصیبت میں ہے, پریشان ہے, شوہر اجازت نہیں دیتا, بچے ہے, ذمہ داری ہے, وہ کیا کرے, اس میں آ جائیں گا کہ ان کی دعوت کیا رہیں گی. کیونکہ یہ تو میں نے جنرل پوائنٹ رکھا, لیکن کچھ پوائنٹس ابھی آپ کی دعوت, عورتوں کے طریقہ کار میں نے کہا نہ الگ رہیں گا, وہ بھی باقی ہے, میں تھوڑا سا شارٹ میں انشاءاللہ رکھوں گا. ینگسٹرز کا رول کیا ہونا چاہیے سوسائٹی میں؟ مسلم ینگسٹرز کا جو کالج جاتی ہیں, اسکول جاتی ہے, ان کا ہم لوگ دعوتی کام کیسے کریں؟ دیکھیے سوال ہے کہ مسلم ینگسٹرز ہے, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, جس میں ہائر اسکول ہے, سمجھداری رہتی ہے ماشاءاللہ, اور کالج جاتے ہیں وغیرہ, تو وہ کیسے دعوت دیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو دعوت کا شعور ہے, اور دعوت کیا ہے آپ کو بتاؤ. اس کے بعد آپ لوگوں کو جو علم آپ کے پاس ہے وہ بتاتے رہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے, کوئی اسپیشل ٹائم کی بھی اس کو ضرورت آپ کو نہیں ہے. کالج کی مثال لے لیجیے, اسکول کے لیجیے. اسکول کے اندر ظاہر سے بتا ہے لڑکیاں ہیں تو کئی لڑکیاں ہوں گی, بیچ میٹ جس کو بولتے ہیں, کلاس میٹ بولتے ہیں آپ زبان میں. آپ ان کلاس میٹس کے اندر جو ان کی برائی دیکھے اس کو نکالنے کی کوشش کریں, جو آپ چاہتے ہیں ان میں اچھائی ہو اس پر بات کرنے کی کوشش کریں. جس میں شروعات کہاں سے کریں گے آپ؟ پہلے توحید اگر ماشاءاللہ اچھی ہے تو دیگر اور برائیاں, تو وہاں سے شروعات ہوں گی. تو آپ وہاں جو آپ کے بس میں اور جتنا آپ کو نالج ہے اتنا کام وہاں کرنے کی کوشش کریں.
آپ ایسا ہو سکے کہ 5 منٹ 10 منٹ کی کلاس جو آپ کو خالی ٹائم ملتا تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم سب بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کیا کریں گے دین کے بارے میں. کبھی آپ کوشش کریں کہ آپ اسلامی شعار علامتیں جو ہے اگر آپ بالغ ہو جاتے ہیں اس عمر میں تو ان چیزوں کا اظہار کریں تاکہ لوگ دیکھ کر پہچانے کہ ماشاءاللہ مسلم خاتون ایسی ہوتی ہے. جیسا کہ اگر بالغ ہے تو پردہ کر کے اسکول کالج جائے, اسی طرح جو ہے بالغ ہے تو غیر محرم اور محرم کی تمیز آپ لوگوں کو دکھائے. آپ اتنے کیریکٹر فل ہو اپنے آپ میں کہ لوگ آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہو کہ دیکھو اتنے لڑکیاں لیکن یہ لڑکی دوسروں سے الگ ہے, سمجھ رہا, اخلاق با کردار ہو. تو یہ سب چیزوں کے ذریعے آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے بیچمنٹس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی آپ کے انٹر کالج یا انٹر اسکول پروگرامز ہوتے ہیں, وہاں دیگر لڑکیاں اور بھی آتی ہوں چونکہ آپ کے دائرہ کار عورتوں میں, یاد رکھیں مردوں کے دائرے کار میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں لیکن عورتوں کے دائرے کار میں وہ صرف دعوت عورتوں کو دیں گی, یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کو دعوت دینے میں کوئی بات سن لے رہا ہے, یہ الگ بات ہے کوئی چیز کو دیکھ لے رہا ہے, کیونکہ آج کل ریکارڈنگ میں کراتی بہت سی جو خواتین مقررہ ہوتی ہے, مطلب تقریریں دیتی ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے, ریکمینڈڈ نہیں کہ ان کو دیکھے, ان کو دیکھ رہا ہے, سن لے رہا ہے, سننے میں کوئی چونکہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو سننے میں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ بات, تو وہ ایک کیریکٹر فل لیڈی ہو جس کو دیکھ کر لوگ پہچانے, تو اپنے اسکول میں, کلاس میں, انٹر کالج, انٹر اسکول میں ہوتا ہے, آپ وہاں اسلامی تعلیمات سے آپ نے کیسے بینیفٹ لیا ان چیزوں کو اجاگر کریں, خاص طور سے اگر نان مسلم کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں اور اگر ایسی نان مسلم بچیاں جن کا ذہن خراب ہو چکا ہے ایسی اس چیز کے چکر میں کہ اسلام ان کو دباتا ہے, تو وہاں آپ مسکنسیپشن کو دور کرنے کا کام کریں. تو کئی ایسے کام ہیں چھوٹے سے بڑے وہاں آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح بچوں میں کوئی چیز اجاگر ہو, تھوڑا سا اس کا شعور پیدا ہو بول کر اگر واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں کرتے ہیں تو وہاں کچھ کوئز کمپٹیشن اسلامک رکھ دیا کرے جس میں چھوٹے موٹے انعام آپ اپنے گھر والوں سے اسپانسر کرا لے, والد سے بھائی سے کہ ہم دیں گے تاکہ بچیاں سوالات کے جواب دیتی رہے. تو کئی کام ہے, بس ایک سوچ کی ضرورت. آپ جب سوچ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے پہ راستہ نکالتا بہرحال چلا جائیں گا. تو بہرحال بس سے ایک ارادہ رکھنا ہے, انشاءاللہ حالات بنتے چلے جائیں گے. دیکھیے اچھا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کو اپنی دعوت کے لیے کیسے استعمال کریں. خواتین ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں بہت کریٹیوٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ, ڈیزائن بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کریٹیو پکچرز بنائیے جس کے اندر آپ اسلامک میسیجز کو پاس کریں سوشل میڈیا پہ, کتنا اچھا ہے. ہاتھ سے بنائیے یا ایپس ہوتے بنائیے, اس میں قرآن کی آیت کے ترجمے ڈال دیے, کوئی حدیث آپ کو لگا, موسم, حالات, ماحول, فتنہ اور جو زمین پہ حقائق چل رہے ہیں اس کے متعلق چیزیں فلوٹ کیجیے نا, تو آپ کے سوشل اکاؤنٹ سے, تو یہ اس کا استعمال. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں, نہ آپ ہے نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے, یہ کام آپ کر سکتے ہیں. پکچر ڈرائنگز کے ذریعے آپ کر رہے ہیں, اینیمیشن کے ذریعے. دوسرا تحریر کیجیے, آپ لوگ لکھتے ہیں بہت اچھا ہے, سادے پیج پہ آپ چند اچھے کلمات انگلش زبان میں لکھے اسنیپ شاٹ لے چڑھا دو اس کے اوپر. یہاں تو آپ کو کوئی سافٹ ویئر ایپ کی ضرورت نہیں کہ آپ اینیمیٹ کر کے ڈالیں, یہ بھی آپ کی دعوت. اسی طرح آپ کی آواز پردہ نہیں ہے, یاد رکھیں. تو کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز الگ دکھ رہی ہے سامنے اور آپ کی آواز چل رہی ہے اس کے اندر, آڈیو کی شکل, یہ آڈیو کی شکل میں پھر کہیں فلوٹ ہو سکتا ہے, وہ تو آپ کوئی اینیمیشن اس کے اندر نہ بھی ہو, جنرل آڈیو ریکارڈ کیا اور ڈب کر دیا اور بھیج دیا. کوئی ہینڈ سیٹ میں صرف وہ ہوتا نا, میسج کو دبا کے آپ میسج ایسا ریکارڈ کرتے کیا. ایک میسج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ میری خواتین بہنوں سے یا مسلم بہنوں سے گزارش ہے اس حدیث پہ غور کریں, اور بول دیا دعوت. اب موجود بھی نہیں ہے اس کا, یہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال. اسی طرح آلریڈی جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہو دعوت کی سے پہلے ان چیزوں کو فارورڈ کریں, یہ بھی دعوت. آپ سمجھ رہے. تو کئی چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو دعوت کی آپ لوگ بہرحال کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. تو جو بھی کر سکتے ہیں, جو استطاعت ہے, جو طاقت ہے, جو حالات ہے, جو ماحول ہے, جو سماج ہے, اس کے اعتبار سے اللہ نے جتنی صلاحیت دی آپ اس کو کیجیے. کئی اور ٹولز ہو سکتے ہیں, میں نے تو چند کہا, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ہوشیار ہو, بہت زیادہ چیزیں جانتے ہو میرے مقابلے میں. ان تمام چیزوں کو جو جائز ہے, کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے تو کسی عالم سے پوچھ لے, کبھی انشاءاللہ وہ آپ کے ڈاؤٹ کلیئر کر دیں گے. اور کرے دعوت کو مت چھوڑیے. سوشل میڈیا کے دور میں بغیر کہیں گئے کہ آپ کی دعوت لاکھوں کروڑ تک جا سکتی ہے. میں خاتون کو جانتا ہوں, اس خاتون کے پیج پر, یا میں نے اپنے لائف میں پہلی بار انسٹاگرام پہ لائیو اسی پہ گیا, آج تک میں کبھی نہیں گیا کسی بھی اس پر. اس نے بہت ریکویسٹ کیا کہ آپ میرے پیج پہ آئیے, اور وہ کیا. وہ کوٹس بنا کے ڈالتی تھی ہمیشہ, اور کافی فالوورز, لاکھوں میں فالوورز. کوٹس میں نہ تصویر آتی, نہ کون ہے دکھتا, نہ میل سمجھ میں آتا, نہ فیمیل سمجھ, کچھ بھی نہیں. کوٹس بنا کے, لیکن اتنے اچھے کوٹس, اتنے اینیمیٹڈ ڈیزائن وغیرہ. تھوڑا نالج ایپس کا لے لے تو ڈیزائننگ وغیرہ بہت آسان ہے آج کل. وہ ڈالتی تھی, لاکھوں فالوورز. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ ایک بار لائیو آئیے. میں اس پہ لائیو کیا, کئی لوگوں نے سوالات وغیرہ کی. دیکھ تو لاکھوں لوگوں کو بغیر اپنی شخصیت کو واضح کرے کہ کون ہے, کیا ہے, کہاں کے رہنے والے, سب کام کر رہے ہیں. تو کئی چیزیں اور ٹولز ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ اپنی کریٹیوٹی کو اس میں ڈالیے اور اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں. ایکچولی پردے کے تعلق سے جو ہے نا کچھ نکات میرے کئی لیکچرز ہیں, تو چونکہ پرٹیکولر ایک چیز ہے کہ ہم کیسے اس کو موٹیویٹ کرے پردہ کرے, تو میرے اس میں تقریباً 5 نکات ہیں پردہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان. آپ پردے کی اہمیت بول کے میرے نام سے ڈالیں انشاءاللہ, کیونکہ میں اگر یہاں لوں گا تو پھر اصلاحی درس ہو جائیں گا. ابھی ہم صرف دعوت سے ریلیٹڈ, تو اس میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کیا چیزوں کے ذریعے اس کو آپ راغب کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے نقصانات انشاءاللہ کیا ہے.
हालात के जायजे से मुराद, देखिए दावती काम में उन्होंने कहा हालात का जायजा कैसे ले। देखिए हालात का जायजा लेने के लिए आप क्या करें, कुछ चीजें जिसको आप अगर देखना शुरू कर दें तो आपको पता चलता है। जैसे कि खबरें देख ले आप तो आपको हालात और ट्रेंड्स पता चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप जो है बहुत सारे ऐप्स के ट्रेंड्स होते हैं, मैं नहीं कह रहा आप यूज करें, आप करते हैं तो मैं बोल रहा हूँ आपको, करो नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग इंस्टाग्राम अकाउंट रखते हैं, फेसबुक का रखते हैं, तो उसमें ट्रेंड्स का सेक्शन आता है, क्या चल रहा है आज टॉप में, वो ट्रेंड्स आपको बताता है दुनिया कहाँ जा रही है। वो ट्रेंड्स वो देख ले आपको समझ में आता है। फैशन के वेबसाइट्स पे कोई जाइए आप, उस पर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कपड़ों में, आपको कपड़ों के ट्रेंड्स मिल जाएंगे कि कौन से कपड़े आज ज्यादा चल रहे हैं, क्यों चलते हैं, क्या चलते हैं, खरीदार कौन ज्यादा, समझे आप ट्रेंड्स है। जैसे आप मिसाल के तौर पर ईद आती है, ईद के टाइम पे आपको कुछ दिखता है ना, कपड़े शुरू हो जाते हैं सर्कुलेशन में, उससे आपको पता चलता है मुस्लिम्स में क्या ट्रेंड चल रहा, समझ रहे ना आप। जैसा हर बार फिल्म की वजह से कोई फिल्म आती तो वो ट्रेंड आ जाता रमजान के कपड़ों के अंदर। वो तो अच्छा हुआ 2 साल लॉकडाउन में लोगों ने वो तुर्की ड्रामा देखा, लेकिन बाजार बंद था, नहीं तो पता चला लोग तुर्की ड्रेस पहन के घूमते थे, हाँ टोपी ओपिया डाल के। बहरहाल तो बहरहाल ट्रेंड्स इसको बोलते हैं कि आप माहौल से पता लगा लेते क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे, क्या समझ रहे, क्या पहन रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज करें तो वहां से पता चलेंगे। अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर आप जनरल अखबार उठा लीजिए, अखबार में जो खबरें आ रही है वो बता रहा है लोगों के ट्रेंड्स क्या, जिसकी वजह से बुराइयां और अच्छाइयां क्या समाज में चल रही, समझे आप। तो अखबार से भी आप ट्रेंड्स को निकाल सकते। एक नॉन मुस्लिम रिवॉल्ट होना चाह रहे बट फाइनेंशियली शी इज वेरी वीक, तो किस हद तक हम फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए आप किसी भी इंसान को उस हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं जहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस्तात दिया और वो उस पैसे को सही जगह लगाए। फिर आपकी जब इस्तात खत्म हो जाता है आप ऐसे मुस्लिम इदारे और लोगों को पकड़े जो लोग इस काम में आगे हैं और उनके थ्रू उसको सपोर्ट करवाएं, समझ रहे बात। वो कोई भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ नॉन मुस्लिम, कोई भी इंसान जिसको सपोर्ट की जरूरत है, बीमारी जरूरत की वजह से किसी भी चीज के लिए आप उसको सपोर्ट बहरहाल कर सकते हैं। कितना वो आपके डिपेंड है, और फिर उससे ज्यादा कितना उसकी जरूरत पे और उससे ज्यादा चाहिए तो फिर आप लोगों से अपील भी कर सकते हैं। तो ऐसे इदारे होते हैं मुस्लिम के, उनको बोलिए कि गरीब औरत है, इस तरह से है, जरूरतमंद है, उसकी सपोर्ट करें, जरूरतमंद ही है एक तरह से। उसके बाद वो क्या दीन और मजहब इख्तियार करेंगे उसकी चॉइस है, हम उसमें बात नहीं करते कि मदद करने की हद तक तो करना चाहिए। जैसे मैंने ये कहा था कि टीनेज गर्ल्स का हम लोग क्लासेस चला रहे, तो उसमें हमारा क्या चीजों पे बच्चियों की हम तरबियत की, क्योंकि हमारा मकसद बच्चियों की तरबियत करना है, तो क्या ऐसी चीजें आप हमको थोड़ा गाइड करें तो बेहतर रहेगा। देखिए टीनेज क्लासेस ले रहे हो तो बच्चियों किस चीज पर तरबियत देना है, तो जनरली हम लोग कैंप्स रखते हैं समर में और विंटर में, विंटर यूथ कैंप, समर यूथ कैंप रखते हैं। तो उसमें जनरली लड़कियों के लिए ही ज्यादा सक्सेसफुल जाते हैं, लड़के तो ऐसे कैंप्स में आते ही नहीं जल्दी, बहुत पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है उनको। तो लेडीज का अच्छा सक्सेसफुल जाता है, काफी बच्चियां आती है उसके अंदर। तो हम लोग माहौल में जो ट्रेंड्स चलते हैं ना उन ट्रेंड्स पे बात करते हैं, उसमें जनरली वही होता है, उसको इस्लामिकली कैसे मैच करे, ब्रिज जिसको बोलते हैं, वो बिल्ड करने के लिए करते हैं। कई इश्यूज पे बात करते हैं, जैसा बर्निंग टॉपिक फैशन, किस टाइप की फैशन हो, हर यूथ कैंप में एक टॉपिक रहता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ये तो कॉलेज में यही चल रहा सब तमाशा। तो आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, एकेडमिकली डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप्स बनाकर, उनका टीचर उनको एक्सप्लेन कर रहा, डिबेट भी करते हैं कभी कभार, चलो तुम दोनों अपने अपने पॉइंट्स लाओ। इसी तरह जो है हालात हाजरा में जो बुराइयां चल रही, उस बुराई को टैकल कैसा करे, बता के भी और कभी बगैर बताए के, समझ रहे आप। जैसा कि नशा आम हो चुका है, तो अब आप बोलेंगे मैं औरतों में दर्ज नशा क्यों बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ आप ही के लिए कह रहा हूँ। खवातीन में कॉलेज गोइंग नशा, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, अफीम, गांजा, चरस, इंजेक्शन आम हो चुके हैं। किसी इलाके में आपका शहर को मुस्तस्ना नहीं, लेकिन आप इसको शौरी तौर से नहीं बोल सकते ना, आप लेते क्या ड्रग्स बोलिए तो हाँ मैं लेती हूँ वो ड्रग्स, कोई भी नहीं बोलेंगे। अब आप गैर शौरी तौर से उनको एजुकेट कीजिए कि क्यों इस्लाम ने नशे को हराम करार दिया, आपको बोलना ही नहीं है उसको क्या, गैर शौरी तौर से। तो शरीयत के मकसद बताइए, अक्ल का सही रहना शरीयत चाहती है, अक्ल की हिफाजत, बुनियादी मकासद, दीन की हिफाजत, अक्ल की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत और नस्ल की हिफाजत। इसलिए जिना हराम है, इज्जत और नस्ल खराब होती, माल खराब होता बोल के सारी चीजें इसराफ हराम है। तो अक्ल की हिफाजत इंपॉर्टेंट, अक्ल में रहेंगे तो सब करेंगे, बेवकूफ आदमी पागल आदमी कुछ भी कर सकते, तो वो बताइए। और एक लड़की का शऊर और अक्ल में हमेशा रहना मर्द के मुकाबले कितना ज्यादा जरूरी है, वो एजुकेट कीजिए, समझ रहे आप। तो ये अपने हल्कों में आप बना सकते हैं, और यूथ के प्रॉब्लम्स को आप लाइए, लेटेस्ट जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उनके, जो ट्रेंड्स के हिसाब से बदलते रहते हैं, सोशल मीडिया के हिसाब से बदलते हैं, उन इश्यूज को, फैशन के ताल्लुक से उसमें इश्यूज आप ला सकते हैं, ड्रग्स का इश्यूज में ला सकते हैं, एजुकेशन का इशू ला सकते हैं, फोर्स मैरिज का इशू ला सकते हैं कि भाई वो जो शादी घर में गए उनको फोर्स तो लग रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई चीजों को आपके समाज में जो चल रहा है, क्योंकि आप एकदम भी नया टॉपिक समाज में लाएंगे तो उनको नई चीज मिल जाएंगी जो हो नहीं रही। तो हर शहर की अपनी नोयत है, एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। जैसे आप मेट्रो में जाएंगे बम्बई में तो कुछ भी बात कर लो टॉपिक फीका ही रहेगा, क्योंकि उससे आगे भागी हुई दुनिया।
لیکن دوسرے چھوٹے خریوں میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں ماحول کو دیکھ کر، ماحول سے برائیوں کو جانچ کر آپ کو وہ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام میں عورت کو کس حد تک جاب کے لیے اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیے جاب کا جہاں تک معاملہ ہے خاتون کا، تو خاتون شرعی دائروں میں رہتے ہوئے جاب کر سکتی، جاب کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. ہاں، کمانا اس کا ذمہ نہیں، یہ بات بھی آپ سن لیں. خاتون کا کمانا ذمہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہے تو جاب کر سکتی. جاب کریں گی تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے، پردے کی حدود اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہے، غیر محرم سے خواہ تعلقات نہ ہو اس جاب میں، پردے کا معاملہ بالکل رائٹ ہو تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجبوری میں کر سکتی ہے، شرعی ضرورتوں کے تحت کر سکتی ہے. کبھی کبھار تو کمیونٹی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو جاب کرنا چاہیے. مسلم ٹیچرز ہم کو چاہیے نا، مسلم ڈریس ڈیزائنرز ہم کو چاہیے نا. آپ سمجھے نا، یہ تو سب وہ ہے نا. مسلم لڑکیاں جو انٹیریئر ڈیزائننگ کرتے چاہیے نا، گھر کی عورتوں کو ہم کو ڈیزائنر کرنا، کچن ڈیزائن کرنا، فلاں بنا تو چاہیے نا ہم کو. تو یہ تو ایسے جابس ہے جو عورتوں کو عورتوں سے ڈیل کرنا. آپ سمجھ مسلم سے ایسے ہیں جو ایسے پرٹیکولر جابس ہیں جو صرف مسلم کمیونٹی کو چاہیے. ہاں، مسلم فزیشینز چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے ہم. ٹھیک ہے، تو بہرحال کئی جابس ہے جو تو کرنا چاہیے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کرو ایسے جاب. ڈاکٹر ہو گیا، سمجھ رہے آپ.